بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا عملوا الصالحات. ایک صلوات پڑھیے محمد. ہم لوگ یعنی یہ چھٹا سلسلہ ہم لوگوں کی گفتگو کا آج چھٹا سلسلہ ہے اور ہماری گفتگو چھٹے سلسلے میں داخل ہو رہی ہے. اور اب تک ہم لوگوں نے جو بھی جانا ہے وہ ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں اور علامات، پہچان، شناخت شیعت کی کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے شیعہ پہچانے جاتے ہیں کہ جن کو محب اہل بیت کہا جاتا ہے اور جن کا مرتبہ اگر دیکھا جائے تو یہ تنہا وہ قوم ہے اور یہ فرقہ ہے کہ جس کی بنیاد جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے نا. رسول کی مشہور حدیث ہے کہ جس کو تمام فرقوں نے نقل کیا، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. تو اگر یہ دیکھنا ہے کہ شیعت کی کامیابی کاہے میں ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت علی کی کامیابی کے اسباب کیا ہیں. یہ جملہ ہے نا کہ تم کامیاب اور تمہارے شیعہ، اے علی تم کامیاب اور تمہارے شیعہ کامیاب. تو حضرت علی کی کامیابی کیا ہے اور کس بنیاد کے اوپر کامیاب کہا جا رہا ہے اور رسول خدا کامیابی کی سند مولا کائنات کو دے رہے ہیں. یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں نا کہ جو حضرت علیہ السلام کے حوالے سے رسول نے ارشاد فرمائی، جس طرح کے فقرے کسی اور کے بارے میں آپ کو، یعنی نبی کے جتنے صحابی تھے، جتنے ساتھی تھے نبی کے، صحابی یعنی نبی کے ساتھی، نبی کے زمانے میں جو نبی کے ساتھ تھے، ہمراہ تھے، جو نبی کے ہم مقصد تھے، جو ہم نبی کے جسے کہہ لیے جانثار تھے، چاہنے والے تھے، وہ شمع نبوت کے پروانے تھے. تو ان تمام میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہے وہ کسی بھی صحابی کے حوالے سے آپ کو نہیں ملے گی، چاہے وہ دنیاوی کامیابی کی بات ہو، چاہے وہ اخروی کامیابی کی بات ہو، ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیے جیسے دنیاوی کامیابی، تو دنیاوی کامیابی کیا مطلب؟ دنیاوی کامیابی انسان کی کیا ہے کہ جیسے وہ آئیڈیل زندگی بسر کرنا، وہ صفات، وہ کمالات، وہ کوالٹیز کہ جو انسان کے اندر پائی جانی چاہیے، جو انسان کی کامیابی کا سبب بنتی ہیں، وہ ساری کوالٹی اور وہ سارے صفات و کمالات علی بن ابی طالب کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے. یعنی اب اس سے زیادہ کسی انسان کے اندر ان صفات کا پایا جانا ناممکن تھا، جو صفات جس منزل تک علی بن ابی طالب کے اندر پائے جاتے تھے، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ عبادت ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں. اب وہ ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، اب اسے کہاں تک بیان کیا جائے. اور خلاصہ کر کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ تمام فضائل کے حوالے سے وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ یا علی اگر ساری کائنات کے دریا جو ہیں وہ روشنائی بن جائیں اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور انسان و جنات مل کر کے بھی آپ کے فضائل کو لکھنا چاہیں تو لکھ نہیں سکتے. یعنی اتنی فضیلتیں، اتنے کمالات جس شخصیت میں یکجا ہو گئے، اسی کا نام ہے علی بن ابی طالب. اور یہ علی بن ابی طالب کی دنیاوی کامیابی کے لیے، یعنی اس کے ثبوت کے طور پہ پیش کرنے کے لیے کافی ہے کہ شجاعت ہو، سخاوت ہو. یہی تو ہے نا کامیابی. اور کامیابی کیا ہے اور انسان کی کامیابی کیا ہے؟ انسان کی کامیابی یہی ہے کہ جس کے علم میں کوئی نقص نہ پایا جائے، جس کی سخاوت میں کوئی نقص نہ پایا جائے، جس کی عبادت میں کوئی نقص نہ پایا جائے، جس کے علم میں کوئی نقص نہ پایا جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو گئیں. اور ایسی چیزیں ایک جگہ میں جمع ہوئی ہیں کہ جو دو چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہونا بڑا مشکل تھا. وہ صفات و کمالات بھی علی ابن ابی طالب کے اندر یکجا ہو گئے. ایک دوسرے کی ضد بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں، وہ بھی علی ابن ابی طالب میں جمع ہو گئی.
اور پائی جاتی تھی. تو کامیابی یہ دنیاوی کامیابی. اب آئیے اخروی کامیابی مولا کائنات کی, تو سند کون دے گا؟ یا اللہ دے گا یا رسول؟ بھئی اگر آپ دنیا میں کامیاب ہیں تو بھی سند آپ کو جو ہے, یعنی اس کو کہنا چاہیے ڈاکومنٹڈ, یعنی اپنی کامیابی کو ڈاکومنٹڈ کرنے کے لیے نبی کی زبان سے سند لینی ہے. وہ سند دیں کہ ہاں یہ اس کی دنیا کامیاب ہے. اور اخروی اعتبار سے بھی اگر کامیابی, وہ بھی اللہ دے گا یا رسول دے گا. تو اگر آپ مولا کائنات کی کامیابی اخروی دیکھیے گا تو مثلا ایک حدیث ہے مشہور, وہ بھی سنا ہوگا آپ نے, کہ یہ جنت جو ہے جس کے ہم لوگوں کی تمنا ہے نا, خواہش ہے, آرزو ہے, ابھی ہم لوگوں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ اگر کسی کے دل میں جو ہے جنت کی تمنا اور آرزو اور خواہش پیدا ہو گئی تو وہ دنیاوی چیزوں سے کو اہمیت, امپورٹنس نہیں دیتا ہے نا. تو ہم جنت کے مشتاق ہیں. ہر انسان جو عمل کر رہا ہے, جو عبادت کر رہا ہے, جو نمازیں پڑھ رہا ہے, جو روزہ رکھ رہا ہے, جو حج کر رہا ہے, یہ سب عمل ہے نا. یہ آپ 1 مہینہ بھوکے پیاس سے رہ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک, ہے نا. مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہماری عاقبت بخیر ہو جائے. اب یہاں سے مر کے جائیں تو جنتی ہمیں نصیب ہو اور جہنم کا ایندھن ہم نہ بننے پائیں. یہی تو مقصد ہے نا بھائی. تو یہ جنت کی تمنا ہے, جنت کی آرزو ہے. لیکن مولا کائنات کی باری آتی ہے تو نبی کہتے ہیں کہ ساری کائنات جنت کی مشتاق ہے, لیکن جنت جس کی مشتاق ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب. آپ سوچئے, جنت جس کی مشتاق ہے وہ ہے علی ابن ابی طالب. یہ فضیلتیں, یہ مولا کائنات کی اخروی کامیابی. تو اب اسی کے اوپر, یعنی اسی پیرائے کے اوپر جو ہے, یعنی اسی میزان کے اوپر شیعوں کی بھی کامیابی ہونی چاہیے نا. ایسا تو نہیں ان کی کامیابی کچھ اور, ان کی کامیابی کچھ اور. وہ صفات, وہ کمالات, وہ کوالٹیز, چلیے اس لیول تک نہیں, لیکن کسی لیول تک, کسی بھی لیول تک ہمارے اندر بھی پائی جانی چاہیے. کسی لیول تک بھی جو ہے وہ ہمارے اندر پائی جانی چاہیے. عبادت ہو, سخاوت ہو, علم ہو, حلم ہو, شجاعت ہو, ہے نا, یہ ہمارے اندر بھی پائی جانی چاہیے. یہی شیعت کی کامیابی کی دلیل ہے. تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ شیعوں کے حوالے سے ہمارے معصومین نے کیا کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ ایک شیعہ کے اندر, ایک محب اہل بیت کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے. تو پہلی چیز ہم لوگوں نے جو پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے وہ تھی اس کے اندر بصیرت پائی جائے, عقل مند ہو, ہے نا. دوسری کوالٹی کیا تھی اس کے اندر؟ تو اس کے اندر علم پایا جانا چاہیے, وہ جاہل نہ ہو, ہے نا. چھٹے امام کا غالباً ہاں تقریباً 99% ہم شیور ہیں کہ یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چاہنے والے کو صرف 2 ہی حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں, تیسری کوئی کنڈیشن نہیں. یعنی یہ 2 کنڈیشن میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں, یا علم دینے والا ہو یا علم لینے والا ہو, ہے نا, یا معلم ہو یا متعلم ہو, یا علم بانٹنے والا ہو یا علم حاصل کرنے. آپ غور کیجئے ہم اس پہ اتنا زیادہ فوکس کیوں کر رہے ہیں. یعنی ہم اس بات کو کہ مثلا جیسے آپ نے ہماری مجلسیں بھی سنی ہیں تو ہم مجلس میں کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کر کے وہ علم کی گفتگو ضرور کرتے ہیں, چونکہ یہی ہماری بنیادی ضرورت ہے. یہی ہماری بنیادی ضرورت ہے, یہی ہماری ہر مصیبت سے نجات پانے کا راستہ ہے. تنا یہی علم ہے کہ جتنا زیادہ ہمارے اندر علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا زیادہ ہمارا مرتبہ, ہماری قوم, جو ہمارا فرقہ ہے, یعنی آپ تنا علم کے ذریعے سے خود بھی مستفید ہو سکتے ہیں, دوسروں کو بھی مستفید کر سکتے ہیں, فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی مستفید کر سکتے ہیں. ایک رائٹر تھا پاولو کوئلو, ہے مرا نہیں ہے, پاولو کوئلو, یہ غالباً برازیلین ہے رائٹر, اسپینش لینگویج میں کتابیں لکھتا ہے اور یہ اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر کتاب لکھتا ہے. جائیے گا نیٹ پہ سرچ کیجیے گا پاولو کوئلو, اور اس کی کتابیں اگر آپ کو مل جائیں تو پڑھیے گا. تو یہ اپنے تجربات کی بنیاد کے اوپر کتابیں لکھتا ہے.
اور ایک وقت میں 50 لینگویجز میں اس کی کتاب جو ہے ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. دنیا کے جو بڑے رائٹر ہیں نا، جو بڑے رائٹر ہیں آج کے دور میں ابھی یعنی لیٹسٹ، اور یہ تقریباً اس کی حکومت، اس کی بادشاہت پچھلے 30-40 سال سے تو قائم ہی ہے، کہ اس کی جو کتاب بھی چھپتی ہے اور جو کتاب بھی مارکیٹ میں آتی ہے تو پہلا دوسرا ایڈیشن، مطلب پہلا ایڈیشن تو جسے کہہ لیجئے کہ آپ کو نمبر لگانا پڑے گا تو ہو سکتا ہے دوسرے ایڈیشن میں آپ کو وہ کتاب مل پائے، تیسرے ایڈیشن کی وہ کتاب آپ کو میسر ہو پائے. اس نے بڑی اچھی بات لکھی، اس نے کہا کہ مطلب میں نے کہا نا وہ تجربات کی بنیاد کے اوپر، تو اس نے لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر ترقی دینی ہے، ترقی، تو کون سا ذریعہ ہے کہ کسی قوم کو ترقی دی جا سکے. اور یہ جو بات کہنا ہے، اسی بات کو ریئلائز کیا تھا بھیم راؤ امبیڈکر، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے بھی اسی بات کو ریئلائز کیا تھا. جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ ابھی کہہ رہا ہے، وہ انہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا، چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا نا. ادھر آ جاؤ، تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. جو بات اس نے کہی ہے اسی بات کو، آج 47 ہندوستان آزاد ہوا اور انہوں نے جو اپنی قوم کے لوگوں کو بہت زیادہ فورس کیا ہے وہ اسی طرف کیا ہے کہ آگے بڑھو، پڑھو لکھو، ہے کہ نہیں، کہ تنہا تمہاری ساری مصیبتوں پریشانیوں سے نجات پانے کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ایجوکیشن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ریزرویشن جو ہے وہ خاص طور سے رکھا گیا تھا ان کو انکریج کرنے کے لیے. ریزرویشن رکھنے کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ ریزرویشن رکھا گیا تھا؟ کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی کمپٹیشن میں، مثال کے طور پہ اگر آپ جنرل کوٹے سے آتے ہیں تو آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ 500 نمبر کا جو ہے سوال ہے تو تقریباً 450 پونے 500 لائیں گے تب آپ کو سیٹ مل پائے گی. نیٹ وغیرہ کی 700 سوال، 750 سوال میں تو 600 700 پار میرٹ لگتی ہے، فلاں لگتا ہے، ڈھکا لگتا ہے، تب جا کر کے. لیکن وہ ان کو ریزرویشن اسی لیے دلوایا تھا لڑ بھڑ کے کہ بھئی یہ لوگ ہیں ایسا کہ ان کو ایجوکیشن کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ان کو امپورٹنس نہیں معلوم، ان کو انکریج کرنا ہے، مقصد انکریج کرنا تھا. تو انکریج کرنے کے لیے کوشش یہ کی گئی کہ ان کے جو پرسنٹیج ہیں، پاسنگ مارک ہیں، وہ کم کر دیے جائیں بنسبت جنرل کوٹے کی. یہی نا ریزرویشن. اگر میں غلط ہوں تو بتائیے، مطلب کوئی ایسا دعویٰ تھوڑی ہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم نے غلط سمجھا ہو. تو اسی لیے ریزرویشن رکھا گیا کہ بھئی چلیے آپ جنرل کوٹے والے 500 550، چونکہ ان کے گھر میں ماحول تھا پڑھنے کا نا. جو جنرل کوٹے والے تھے، چاہے وہ برہمن ہوں، چاہے وہ راجپوت ہوں، چاہے وہ مسلمس میں بھی بہت سے ایسے وہ تھے، ذات برادری تھی کہ جہاں پڑھنے لکھنے کا ماحول ان کی فیملی میں تھا. لیکن یہ جو جسے کہہ لیجئے کہ یہ لوگ تھے، یہ دبے کچلے ہوئے لوگ، ہمیشہ سے ان کا حق مارا گیا، ان کو پڑھنے نہیں دیا گیا. اور آپ جانتے ہیں جو ہسٹری میں ہے کہ ان کو اجازت نہیں تھی کہ اگر کہیں شلوک پڑھا جا رہا ہے تو یہ شلوک سن بھی سکیں، یہ اجازت ان کو نہیں تھی. اور اگر چھپ چھپا کے سن لیتے تھے تو سیسا گرم کر کے ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا. یہ ہسٹری ہے، جاننا چاہیے، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ڈال دیا جاتا تھا. سب ایسے نہیں ہوتے تھے، یہ بھی میں بتا دوں کہ 1 2 4 کو دیکھ کر کے کبھی بھی فیصلہ سب کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، غلط ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ اپنی عقل کو کسی کا غلام مت بنائیے. سب 1 2 4 کو دیکھا سب ایسے ہی ہیں، 5 4 5 کو دیکھا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھے لوگ، خراب لوگ، برے لوگ، جسے کہہ لیے کہ معتدل لوگ ہر جگہ، ہر فرقے میں، ہر قوم میں پائے جاتے ہیں. صحیح ہے، سیدھا پلا دیا جاتا تھا. ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی اسکول میں ایڈمیشن کر لے سکیں. جو اس زمانے میں گروکل وغیرہ ہوتے تھے تو وہاں ان کے پڑھنے کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں تھی، ان بچوں کو پڑھنے، ان کے بچوں کو پڑھنے نہیں دیا تھا. ابھی بھی ایسا ہے، ابھی بھی دیہات گاؤں میں چلے جائیے تو بڑی عجیب کنڈیشن ہے. یعنی اس کے بہت سے آپ کو مل جائیں گے، وہ ایگزامپل بھی مل جائیں گے. ابھی لیٹسٹ بھی ہے کہ جیسے ہم آپ کو بتائیں، ایک ٹیچر تھی ہمارے یہاں کی، ٹیچر تھی، وہ بتانے لگی ان کا سرکاری اسکول میں، وہ سرکاری جاب ان کی لگی ہے بہرائچ. تو وہاں آپ کی کمیونٹی کے لڑکے، وہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں زیادہ تر جو اسکول میں آپ کی کمیونٹی کے لڑکے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جو پرنسپل ہیں، جو اور ٹیچر ہیں، وہ دوسری کمیونٹی کے ہیں.
تو یہ ٹیچر ان سے کہنے لگی، یعنی ان سے کہا لوگوں نے کہ وہ بیچاری محنت سے پڑھاتی تھی، لیڈی ٹیچر ہے ہمارے اسکول میں پڑھاتی تھی، تو محنت سے پڑھاتی تھی. ان سے کہا گیا کہ ان کو کیوں پڑھا رہے ہو، یہ پڑھنے لکھنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ پنکچر بنانے والے اور یہی بنائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ اس طریقے سے دور رکھا جا رہا تھا. اب یہ سوچئے یہ ابھی ایسا ہے نا، تو آج سے 70 سال پہلے کیا مزاج رہا ہوگا، یا اس سے پہلے چلے جائیے کیا فکر رہی ہوگی، آپ سوچئے، یعنی اس وقت چلے جائیے. تو ان کے لیے رکھا گیا کہ بھائی نہیں، ان کو لے آئیے، 10 5 بنیں گے، 15 بنیں گے، تو جس گھر کے اندر بھی مثلا جہاں پڑھنے کا بالکل ماحول ہی نہ ہو، لیکن ایک بچہ اس گھر میں مثلا ڈاکٹر بن گیا، تو آنے والی نسل کی ذہنیت جو ہے وہ خود بخود چینج ہو جائے. اب وہ کوئی چھوٹا کام اس کا بچہ بھی کرنا نہیں چاہے گا، وہ بھی بڑا چاہے گا نا. وہ سوچے گا کہ جیسے ہمارے پاپا ہیں، جیسے ہمارے بابا ہیں، ویسے ہی ہمیں بھی ڈاکٹر بننا چاہیے یا کوئی اور. تو خود باپ نہیں چاہے گا، وہ کوشش کرے گا کسی صورت سے کیسے بھی اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلایا جا سکے، تاکہ ہمارا خاندان پھر ادھر ہی لوٹ کر کے. اور اسی پرپس سے ریزرویشن جو ہے وہ رکھا گیا تھا، جہاں تک یہ میں نے سمجھا ہے. غلط ہوں تو آپ بتائیے گا، ٹھیک ہے. تو اس نے لکھا تھا کہ قوم کو کسی ترقی دینے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کسی قوم کو ترقی کر کے. اس نے پورا ریسرچ کی، انالائز کیا، جگہوں جگہوں پہ گھوما، دیکھا، اسی بنیاد پہ اس نے بتایا. تو وہ کہنے لگا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مثلا غریب ہیں، فقیر ہیں، دبے کچلے ہوئے لوگ ہیں، تو کیا کیا جائے کہ ان کو جو ہے وہ پیسے دے دیے جائیں. مثلا بیچارہ غریب ہے، 1000 1500 روپے کماتا ہے، ہماری حیثیت ہے، میرے پاس مثلا میری انکم ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ نہیں یار، اس کو اوپر لے آنا ہے، تو میں اس کو 50,000 1 لاکھ روپے دے دوں، تو چلو تم بزنس کرو، ہے نا. اور میں نے 1 لاکھ روپے دے دیا. ہو سکتا ہے وہ پیسہ کما کر کے بڑا آدمی بن جائے، پاسبلٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب برباد کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا قدر کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اسے میں نے 1 لاکھ روپے دیا، اس نے بزنس کیا اور بڑا آدمی بن گیا، پیسہ کما لیا. تو سوال کہ آیا پیسہ کمانے کے بعد کیا اس کے خاندان کی اور اس کی قوم کی حالت بدل گئی؟ ایک سوال اس نے ایجاد کیا کہ کیا بدلا جا سکتا ہے ایسے؟ اور یہ بتا دیں، یہ فیک طریقہ ہے. آج کے زمانے میں مدد کرنے کا، کسی کی مدد کرنے کا، یہ فیک نہ کہنا چاہیے کہ بلکہ کہنا چاہیے غلط طریقہ ہے. اگر آپ واقعاً دل سوز ہیں تو آپ کے گھر پہ کوئی دروازے پہ آیا مانگنے کے لیے، آپ اس کو 100 200 500 1000 1500 2000 جو بھی دے دیے ایک مہینے کا، ہے نا. تو یہ جو 1000 1500 2000 کی جو مدد آپ کر رہے ہیں نا، گویا آپ اس کو بیساکھی کا عادی بنا رہے ہیں. وہ ہمیشہ بیساکھی پہ رہے گا، کبھی خود سے نہیں چلے گا. پیسے کے ذریعے سے مدد، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ کیجیے، بات کو سمجھیے گا. بات کو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری لفظوں سے جو ہے آپ اس کا غلط مطلب نکال لیے کہ نہیں ہم کسی کو پیسہ، نہیں ایسا نہیں. میں وہ ایک الگ بات کہہ رہا ہوں. بیس یعنی کہنا چاہیے کہ بنیادی کام، کوشش بنیادی کام کرنے کو، ٹیمپریری نہیں. یعنی جگاڑ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، وہ جگاڑ والا کام نہ کر کے بیس کام کیا جائے، بنیادی کام کیا جائے. یعنی کمیوں کو جڑ سے دور کیا جائے، جڑ سے دور کیا جائے. کہ ہم کسی کی مدد 1000 1500 2000 روپے مہینہ راشن بھی پہنچا کر کے ہم کسی کے یہاں، تو ٹھیک ہے یہ مدد ایک طرح کی ہے، لیکن یہ ایک بنیادی نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ ایک بیچارہ غریب ہے، فیملی میں کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن ایک بچے کو بھی پڑھا دیا، کسی نے تعلیم دلوا دی، ایجوکیشن اچھی کمپلیٹ کروا دی، وہ اچھا خاصا پڑھ لکھ گیا، ہے نا. اب اگر یہ پڑھ لکھ کر کے گیا تو اب یہ جو ہے صرف یہی نہیں بنے گا، بلکہ اپنے وسیلے سے 10 آدمیوں کو بھی، یعنی اس گھر کی حالت جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور بدل جائے گی. 1000 روپے مہینہ دیتے رہیے، وہ جہاں تھا وہ وہیں رہے گا، کبھی اوپر نہیں آ پائے گا، ہے نا. تو اس نے جو بات لکھی وہ خلاصہ، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ ہم پیسے کے ذریعے سے کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدل سکتے. تنہا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی بھی قوم کو ترقی دی جا سکتی، اسے کہتے ہیں ایجوکیشن. دال منڈی میں کم سے کم کچھ نہیں تو 50 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو لکھ پتی اور کروڑ پتی ہوں گے. دال منڈی سے ہٹ کے ان کو کون جانتا ہے؟ نہیں جانتا. ہوں گے آپ. لیکن اگر ایک پڑھا لکھا آدمی بھی یہاں ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی بھی ہے، تو اس کو پورا شہر جانتا ہے نا.
تو مال کبھی بھی قوم کے تعارف کا اور اس کی پہچان کا وسیلہ نہیں بنتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی علم کا کوئی وہ نہیں ہے، ریپلیسمنٹ نہیں ہے کہ نہیں، علم کا کوئی وہ نہیں ہے. جو بچے بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، تو جو اس وقت کی ضرورت ہے وہ اس بات اسی پہ ہونی چاہیے، لہذا میں اس پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ علم دیجئے، ایجوکیشن دیجئے بچوں کو، ان کے لیے انتظام کیجئے، ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیجئے، اچھے سے اچھا انتظام کیجئے کہ وہ ٹھیک ہے ٹائم لگے گا 10 سال 15 سال، لیکن 15 سال کے بعد اس کی حالت جو ہے وہ اچھی خاصی چینج ہو جائے گی، بدلاؤ آ جائے گا. کاہل کی بات نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے خالی علم دینے کا مطلب علم دے دیا لیکن کوئی بیٹھا وہ اس کی اپنی پرابلم ہے، وہ دوسرا ریزن ہے. لیکن اگر علم آ گیا تو وہ چاہے تو چینج کر سکتا ہے. اب اس کے پاس ہتھیار ہے، یعنی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ساری وہ مہیا ہیں کہ وہ چاہے تو چینج کر سکتا ہے کہ نہیں ہے. اب اگر نہ کرے تو یہ اس کی اپنی پرابلم ہے، یہ اس کی وہ ایک الگ بات ہوگی. اس کو ادھر سے ملایا نہیں جاتا. تو کوئی کہا کہ ہم نے بہت سے پڑھے بیکار بیٹھے ہوں، تو بیکار بیٹھے وہ ان کی اپنی پرابلم ہے نا، وہ ان کی اپنی مجبوری ہے. کیوں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ جب کچھ کر سکتے ہیں تو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے جو بات ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نہ سمجھی جا سکے. یہ ہم کو باقاعدہ طور پہ نظر آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے. دنیا اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے، اور ہم اسی بنیاد کے اوپر تنزلی کی طرف اور پستی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اسی لیے اہل بیت نے بہت فوکس کیا. تو چھٹے امام کی حدیث آپ دیکھیے کتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے شیعوں کو یا معلم دیکھنا چاہتے ہیں یا متعلم، یعنی یا پڑھانے والا دیکھنا چاہتے ہیں یا پڑھنے والا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی آپ کی زندگی سے یہ وہ چیز ہے کہ جس طریقے سے 5 ٹائم کا کھانا، 3 ٹائم کا کھانا ضروری ہے کہ آپ ایک وقت کا ناغہ نہیں کرتے، صبح ناشتہ نہیں چھوڑتے، زور کا جسے کہہ لیے کہ اپنا لنچ اور ڈنر نہیں ترک کرتے، ویسے ہی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں جانا چاہیے کہ جس دن آپ کچھ سیکھنے کی کوشش نہ کیجیے. یہ کنٹینیو رہنا چاہیے، یہ زندگی کی آخری سانس تک انسان کے باقی رہنا چاہیے کہ ہم کو سیکھتے رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے. کوئی نہیں کہہ رہا ہے، میں نے ابھی کہا کہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ نہیں، آپ 10 منٹ 24 گھنٹے میں 10 منٹ بھی اگر نکال لے کوئی، تو سال کے کتنے بنتے؟ 365 دن میں کتنے بنتے؟ اب 365 دن میں سے اگر 100 دن کا ناغہ بھی کر دیجئے تو بھی آپ کے پاس بچتے کتنے؟ 265 دن. تو 265 دن کو 10 منٹ سے اگر آپ وہ کیجئے تو کتنا بڑا ہو گیا، یعنی کتنا بڑا ٹائم پیریڈ ہو گیا. اس کو آپ 2 سال 5 سال 10 سال پہ لے جائیے. اب 5 سال کے بعد جو اگر 10 منٹ 15 منٹ پر ڈے دے رہا ہے اور 5 سال کے بعد وہ جاہل رہے گا، تو مطلب یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیے صبح سے لے کر کے شام تک کام کاج چھوڑ دیجئے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے. آپ جو کرتے ہیں وہ کیجئے، آپ جو کرتے ہیں وہ کیجئے، لیکن اس میں سے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ میکسیمم 1 گھنٹہ اتنا ہی کافی ہے. اگر 1 گھنٹہ کو نکالے تو بہت ہے، لیکن وہ ایک پلان کے تحت، ایجوکیشن پلان کے تحت ہی حاصل ہوتا ہے. آج یہ پڑھ لیا کل وہ پڑھ لیا فلاں، تو کچھ نہ بننے والی. سبجیکٹ وائز شروع ہونا چاہیے پلاننگ کے تحت، جیسے اسکول میں ہوتا ہے، جیسے سلیبس نہیں ہوتا ہے بچوں کا پڑھانے کا سلیبس ہوتا ہے. یہ سال بھر جو اس کو جو ہے یہ والی کتاب پڑھنی ہے، اور سال بھر وہ آپ دیکھیے جو گرامر کی بک آتی ہے کیا کہلاتا ہے وہ انگلش وغیرہ کی، تو وہ جو کلاس 1 کے بچوں کے لیے کتنا ہوتا ہے، پھر کلاس 2 کے بچوں کے لیے خالی ناؤن بتا دیا گیا بس اور کچھ نہیں بتایا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے اگلے کلاس میں آتے آتے پروناؤن بتا دیا گیا، پھر 3rd کلاس میں آتے آتے پھر ورب وغیرہ پہ بتایا گیا. دھیرے 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 ہے نا. تو اب یہ 10 سال بچہ پڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے کہاں پہنچ جاتا ہے بچہ، یعنی اس کی ابھی سمجھ کم ہے، عقل اس کے پاس کم ہے. تب اتنی تیزی سے وہ 10 سال کے بعد جو وہ اچھا خاصا اس لائق ہو جاتا ہے کہ کلاس 6 7 8 کے بچوں کو ٹھیک ٹھاک پڑھ لیا تو آسانی خود پڑھا سکتا ہے نا. لیکن اگر بڑا تو اس کی سمجھ زیادہ ہے، وہ جلدی سمجھ سکتا ہے، جلدی کیچ کرتا ہے بات کو. تو وہ 10-15 منٹ، یعنی جو بچوں کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ چاہیے وہ 10 منٹ بچے کے لیے، ایک بڑے کے لیے وہ کافی آہستہ آہستہ سب کچھ ہو جاتا ہے. خیر چلیے بات کافی ہو گئی. تو ہم لوگوں نے دوسری چیز، پہلی چیز پڑھی تھی ہم لوگوں نے کہ تیز فہمی یعنی بصیرت، عقل مندی، یہ پہلی پہچان ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے.
دوسری چیز تھی حصول علم، شیعت کی پہچان کہ ہم کو جو ہے وہ جاہل نہیں رہنا ہے، ہم کو علم حاصل کرنا ہے. یہ پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ یا تو سیکھنے والے ہوتے ہیں یا صرف سکھانے والے ہوتے ہیں. جو سیکھتے ہیں وہ سکھاتے بھی ہیں. تیسری چیز ہم لوگوں نے بیان کی تھی کہ محنت کرنے والے کاہل نہیں ہوتے، سست نہیں ہوتے. کاہل اور سست نہیں ہوتے بلکہ جفاکش، محنت کش ہے نا، مشقت کرنے والے، اسٹرگل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. چوتھی چیز ہے کہ جس کا تعلق انسان کے نفس سے، انسان کی روح سے، وہ ہے تواضع اور انکساری. ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں، اینٹھے ہوئے نہیں ہوتے، ہے نا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں. ان کے اندر انکساری پائی جاتی ہے، ان کے اندر تواضع پایا جاتا ہے نا. مثلا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں تواضع و انکساری کا تعلق ظرفیت سے، یعنی کسی کے اندر تواضع و انکساری پائی جاتی ہے، اس کا مطلب وہ باظرف ہے. اور اگر نہ پائی جائے تو یہی انسان کے کمظرف ہونے کی دلیل ہے. وہ کمظرف انسان ہے کہ جو کسی بھی بنیاد کے اوپر کچھ بھی اگر تھوڑا سا زیادہ ہے سامنے والے سے، تو انسان جو ہے وہ اگر اس بات کو تواضع انکساری اس کے ساتھ نہیں پائی جاتی تو انسان جو ہے وہ اینٹ جاتا ہے. اس کا تعلق شیعت سے نہیں ہو سکتا، اس کا تعلق شیعت سے نہیں ہو سکتا. وہ حدیث بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں تواضع انکساری کے حوالے سے. اور یہ حدیث جو ہے وہ نقل ہوئی ہے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام 11 فرماتے ہیں من تواضع فی الدنیا لاخوانہ فہو عند اللہ من الصدیقین ومن شیعۃ علی بن ابی طالب حقا. فرماتے ہیں کہ جس کے اندر تواضع و انکساری پائی جائے تو اللہ کے نزدیک کریڈٹ یہ ملتا ہے کہ جس کے اندر تواضع و انکساری ہو وہی صدیق ہے، صادق نہیں. یعنی اس کا مرتبہ آپ جانتے ہیں نا، سپرلیٹیو. صدیق یہ ایک سپرلیٹیو ڈگری، اسے مبالغہ کہا جاتا ہے عربک میں، اسے مبالغہ، اس میں مبالغہ کہا جاتا ہے. صادق یعنی سچ بولنے والا، صدیق یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، سپرلیٹیو ڈگری ہے. تو اللہ کے نزدیک جس کے اندر تواضع انکساری پائی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ من الصدیقین فہو عند اللہ من الصدیقین، کہ وہ کہ جس کے اندر تواضع انکساری پائی جاتی ہے وہ جو دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا، وہ دوسروں کو حقیر ذلیل نہیں سمجھتا ہے. کہ اگر ہمارے اندر علم پایا جاتا ہے، اگر مثال کے طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں زیادہ آپ سے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی سے پڑھے زیادہ لکھے ہیں، کہ آپ کے پاس علم پایا جاتا ہے، یا آپ کے پاس مال زیادہ ہے، یا آپ کے پاس جو بھی ہے نا، تو آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ بس اب ہم ریسپیکٹیبل پرسن ہیں، یعنی اب ہم واجب ہے آپ کے اوپر کہ ہماری لیے عزت کیجئے یا ہمارا احترام کیجئے، ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کو حق نہیں ہے بولنے کا. مثلا یہی تو ہوتا ہے نا، آدمی جو یہی سوچنے لگتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ بیان کریں. اسی بنیاد پہ انسان ایک دوسرے کی اوقات دکھانے کی کوشش، اس کی اوقات، اس کی، اب یہ اوقات کیسے، آپ کی اوقات اس کی اوقات میں بس اتنا فرق ہے کہ آپ کے پاس کاغذ کے ٹکڑے تھوڑے سے زیادہ ہیں، اس کے علاوہ تو نہیں نا ہے. تو یہ آپ اپنے دم پہ تھوڑی اونچا کریں، وہ کاغذ کے ٹکڑے، بے جان ٹکڑوں کی بنیاد کے اوپر آپ دوسرے کی اوقات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، تواضع انکساری کا مطلب یہ کہ عند اللہ من الصدیقین، جس کے اندر تواضع انکساری پائی جائے وہ اللہ کے نزدیک وہ صدیقین میں سے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ومن شیعۃ علی ابن ابی طالب حقا، اور حقیقتاً وہی علی کا شیعہ ہے، حقیقتاً وہی علی کا شیعہ. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث ہے ان بکیر ان ابی عبداللہ جعفر بن محمد صلوات اللہ علیہما انہو قال لنحب من شیعتنا من کان عاقلا، کہ ہمیں اس اپنے شیعہ سے محبت ہے کہ جو عاقل ہو، عقل مند ہو، بے وقوف نہ ہو. پھر فرماتے ہیں ثم قال ان اللہ تبارک و تعالی خص الانبیاء علیہ السلام بمکارم الاخلاق، کہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اندر جو خاص خصوصیت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ با اخلاق ہوتے تھے، مینر والے ہوتے تھے، اخلاق والے ہوتے تھے. ان کے اندر جو خصوصیت، خاص خصوصیت رکھی ہے، فمن کانت فی ہے
فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ، پس جس کے اندر یہ بات پائی جائے، نبی نہیں ہے لیکن اگر اس کے اندر یہ بات پائی جائے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد کرے۔ کس بات کے اوپر؟ کہ اس نے کتنی بڑی نعمت اسے وہ نعمت عطا کی کہ جو انبیاء کو دی تھی، وہ نعمت اس کے پاس ہے کہ جو اس نے انبیاء کو دی تھی۔ عَلَى ذَلِكَ وَمَن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور جس کے اندر یہ بات نہ پائی جائے، فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ وَلْيَسْأَلْهُ، اور جس کے اندر یہ اخلاق نہ پایا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے اس نعمت کو مانگے، طلب کرے کہ میرا اخلاق اچھا ہو جائے، کہ ہم با اخلاق بن جائیں، ہے نا۔ جعلت فداک، اچھا پھر فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ جعلت فداک، ایک صلوات پڑھی محمد والے۔ پھر فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی شے ہے، وہ شے کون سی ہے، وہ کون سی شے ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے، جتنی اس کی امپورٹنٹ ہے مکارم اخلاق میں سے، وہ کون سی شے ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے کہ جسے ہم اللہ سے طلب کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ قال القنوع، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ تواضع، وہ ہے انکساری، وہ ہے فروتنی۔ ایک اور صلوات پڑھیے۔ تو یہ ہم لوگوں نے کون سی چیز پڑھ لی؟ چوتھی چیز پڑھ لی جو ایک شیعہ کی پہچان ہے۔ ایک چیز اور ہے اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ پانچویں چیز ہے سچائی۔ پانچویں چیز ہے سچائی، وہ جھوٹا نہ ہو، وہ سچا ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ سچائی کا تعلق خالی زبان سے نہیں ہے، بلکہ سچائی کا تعلق انسان کے عمل سے بھی ہے، کہ وہ صرف زبانی طور کے اوپر سچا نہ ہو بلکہ پریکٹیکلی بھی انسان سچا ہو۔ سب کے سامنے کا سچا نہ ہو بلکہ پیچھے خلوت میں، تنہائی میں، اکیلے میں بھی وہ سچا ہو، ہے نا، اس کے اندر سچائی پائی جانی چاہیے۔ ان زید الشہام ان ابی عبداللہ علیہ السلام ان ابی علیہ السلام قال ان الرجل کان فی القبیلۃ من شیعۃ علی علیہ السلام فیکون زینہا اصدقہم۔ فرماتے ہیں کہ زید ہشام سے روایت ہے کہ امام صادق اسلام نے اپنے والد ماجد امام محمد باقر اسلام سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبیلے میں علی علیہ السلام کا ایک شیعہ ہوتا ہے تو وہ اس قبیلے کی زینت ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی قبیلے میں ایک شیعہ بھی اگر علی بن ابی طالب کا ہے تو وہ اس قبیلے کی زینت ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچا انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ سچا انسان ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اہل قبیلہ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہا کرتے ہیں اس آدمی کے مانند کوئی ہے تو وہ سچائی اور امانت داری میں ہم سب سے بہتر ہے۔ یعنی جو اپنی سچائی کا پروف جو ہے وہ خود نہیں دیتا، یعنی خود اپنی زبان سے نہیں کہتا، بعض لوگ کہتے ہیں میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ کون سا سچا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہے نا، یعنی یہ کون سی سچائی ہے کہ ہم کو بتانا پڑے کہ ہم سچے ہیں، یہ کون سی سچائی کہ ہمیں کہنا پڑے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ سچائی کا مطلب یہ ہے کہ سچائی ایسی چیز ہے نا کہ جس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں نا، جس کا ریئیکشن جو ہے ہمیں نظر آتا ہے نا، اگر یہ سمٹمز ہیں آپ کے اندر کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، تو یہ چیز چھپائی نہیں جا سکتی، یہ آشکار ہوتی ہے۔ اور حقیقتاً سچا وہی ہے کہ جو خود سے نہ کہے بلکہ لوگ کہے کہ ہاں یہ آدمی جو ہے وہ سچا ہے، یہ آدمی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ پہ عمل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ختم کر دیا جائے۔ اچھا، اب اگلی چیز ہے چھٹی چیز جو ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا عملوا الصالحات، اے ایمان لانے والو عمل صالح انجام دو، یعنی جو عمل صالح نیک عمل کا مطالبہ ہے وہ صاحبان ایمان سے۔ اب ٹھیک ہے کہ نیک عمل اور اچھا عمل انجام دیجیے، اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے تو کیا خالی مومن لوگوں کو ہی اچھے عمل انجام دینا چاہیے، غیروں کو نہیں؟ خالی جو مومن ہیں انہی کو اچھا عمل انجام دینا چاہیے؟ یعنی اللہ کہتا ہے کہ بس خالی مومن جو ہے وہی اچھے عمل انجام دے، اس کے علاوہ جو مومن ہے وہ اچھا انجام نہ دے چلے گا؟ کیا یہ کہنا چاہتا ہے خدا؟
کہ خالی مومن ہی تو کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، عملوا الصالحات، عمل صالح انجام دو، اے تمام لوگوں تم سب عمل صالح انجام دو۔ مطالبہ تو یہ اللہ تو ہر ایک سے ڈیمانڈ کر رہا ہے نا عمل صالح کا، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے ہر انسان جو ہے وہ جو نو عمل انجام دے وہ نیک ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو ہر ایک سے مطالبہ کرتا چاہیے جائے کہ خالی مومن سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگ کہ جو دعوی ایمان کر رہے ہو، اے وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، عمل صالح انجام دو، نیک عمل انجام دو۔ تو خالی مومن سے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ذمہ داری بڑی ہے۔ آپ اگر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی یہی ہے کہ آپ کو نیک ہی عمل انجام دینا ہے، آپ سے اس کے علاوہ، نیک عمل کے علاوہ کوئی اور چیز ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی۔ آپ مومن ہیں تو آپ کو عمل صالح ہی انجام دینا ہے، ورنہ آپ مومن ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیجئے۔ مفہوم اس کا یہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے ہمارے معصوم سے، انہ لا ینال ما عند اللہ الا بالعمل، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی بندے تک نہیں پہنچتا ہے مگر عمل کے ذریعے سے، یعنی اللہ سے جو بھی چاہیے اس کے لیے آپ کو عمل انجام دینا پڑے گا۔ اب یہاں پہ عمل دو معنی میں، یعنی عمل کا مطلب ایک تو یہ کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی، بیٹھے بیٹھائے کچھ نہیں ملنے والا۔ آپ گھر میں بیٹھے رہیے اور بیٹھ کر کے کوشش کیجئے کہ ہم پڑھ چکے لکھ چکے، ہم کو ایک اچھی سی نوکری مل جائے، ہے نا، بڑی نوکری مل جائے، اچھا سا ہم نے بی ٹیک کر لیا، ایم ٹیک کر لیا، ہم نے ایم بی اے کر لیا ہے، تو ہم کو ایک بڑی نوکری مل جائے۔ انتظار کر رہے ہیں کہ اب وہ کوئی کمپنی والا آئے گا ہمارے گھر پہ، اور آئے گا اور آ کر کے ہمارے سامنے جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لیٹر رکھے گا کہ حضور تشریف لے آئیے، آپ کے لیے جاب خالی ہے، کرسی۔ اس کا انتظار کرتے تو ساری عمر بیٹھے بیٹھے انتقال فرما جائیے گا، کچھ نہیں ملنے والا۔ نہیں، کوشش کرنا ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے، آپ کو عمل انجام دینا ہے، یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیٹھ کر کے عمل نہیں انجام، بیٹھ کر کے اس کی تمنا اور آرزو نہیں کرنی ہے، بلکہ اس پہ عمل انجام دینا ہے۔ یہ ایک مفہوم ہوا۔ اور عمل سے مراد یہاں جب لفظ عمل ہے تو حالانکہ حدیث میں صرف لفظ عمل ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ عمل صالح ہی ہوگا، نیک ہی عمل ہو سکتا ہے، کسی برے عمل کا تو مطالبہ نہیں کر سکتے معصوم۔ یعنی ہمارے اور آپ کے 5 امام اگر کسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو کوئی برے عمل کا نہیں ہوگا، تو ہمیں اچھا ہی عمل ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے سمجھنے والی بات ہے۔ وَأَبْلِغْ شِيعَتَنَا أَنَّ عَدَمَ النَّائِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ من وصف عدلا ثم خالفوا الى غیرہ وابلغ شیعتنا انہم اذا قاموا بما امروا انہم هم الفائزون یوم القیامہ۔ دیبل، یہ جناب بے اسناد اخی دیبل ہے نا، دیبل نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے عمل کے بغیر نہیں پاؤ گے، اور ہمارے شیعوں سے کہو کہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے ندامت، حسرت زیادہ ہے جو عدالت اور اچھائی کی توصیف کرے لیکن اس کے اوپر عمل نہ کرے، ہے نا۔ یعنی ہم یہ تمنا کریں کہ اچھائی کیا ہے بتائیں، نیکی کیا ہے، جھوٹ بولنا بری عادت ہے، چوری جو ہے وہ غلط ہے مثلا کسی کو جو ہے، اور لیکن خود عمل اس کے اوپر، یعنی ہم خود جھوٹ بولتے ہوں، یعنی ہم جان کر کے کہ سچائی کیا ہے اس کی توصیف بھی کرتے ہیں، اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں کہ مثلا جس سخاوت کیا ہے، سخاوت کے فضائل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہایت کنجوس قسم کے انسان ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے حسرت ہے کہ جو اس کی توصیف کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ پرابلم ہماری یہی ہے نا کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے کام نہیں کرتے، ہے نا۔ یہ پرابلم ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے، ایک فرقے کی، ایک طبقے کی، ایک قوم کی، ایک معاشرے کی، ایک ملک کی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے حسرت ہوگی، تمنا کریں گے۔ دیکھیں حسرت کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ، یعنی اس وقت کہ جب ہاتھ سے جو چیز نکل جائے، جو اپرچونٹی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر اس کے فائدے سامنے آئے تو انسان ہاتھ ملے، یار دیکھو یہ تو ہم کر سکتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی انسان کے سامنے ایک فائدہ سامنے آتا ہے، مثال کے طور پر کوئی مکان بک رہا ہے، ہم خرید سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ڈر، خوف، پونجی کے کم ہونے کی بنیاد پہ اب آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ جب زمینیں بک رہی تھیں، سستی سستی زمینیں بک رہی تھیں، ہے نا، نہیں خرید سکتے تھے، آج انہی زمینوں کی قیمت کروڑوں میں چلی گئی، اب آدمی حسرت کر رہا ہے کہ بتاؤ ہم خرید سکتے تھے، یہ ہم تو لینے والے تھے،
لیکن کیا کہیں بس اس وقت نہیں لے پائے. اسی کو کہا جاتا ہے حسرت. اور یہی قیامت کے دن ان لوگوں کے شامل حال ہوگی کہ جب قیامت میں پہنچیں گے اور وہ فائدہ دیکھیں گے اور منفعت نظر آئے گی کہ عمل خیر انجام دینے والوں کی, تو ان کو حسرت ہوگی کہ اے کاش ہمارے پاس اپرچونٹی تھی, ہم کر سکتے تھے, اے کاش ہم یہ عمل انجام دے لیے ہوتے, جس کی توصیف کر رہے تھے اسے انجام دے لیے ہوتے. اور پھر فرماتے ہیں کہ حسرت زیادہ جو عدالت اور اچھائی کی توصیف کرے لیکن اس پر عمل نہ کرے. اور شیعوں تک اس حقیقت کو, اس بات کو پہنچا دو کہ جب بھی وہ لوگ امر شدہ احکام, یعنی امر شدہ یعنی احکام, یعنی امر شدہ حدیث میں ہے نا, کہاں گیا, اذا قاموا بما امروا, کہ جب وہ قیام کریں, کھڑے ہوں اس چیز کے لیے کہ جو ان کو امر کیا گیا ہے, یعنی حکم دیا گیا ہے. اور وہ حکم کا دائرہ بہت بڑا ہے, اس میں نماز, روزہ, سارے واجبات, سارے مستحبات, یہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہیں. اسی کا تو حکم دیا گیا ہم لوگوں کو. اللہ نے حکم دیا کیا ہے کے لیے کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, نیکی, بھلائی, دوسروں کی خیر خواہی, ہے نا, یہی سب. تو کہتے ہیں کہ جب ان کو حکم دیا گیا, اس حقیقت کو پہنچا دو کہ جب وہ لوگ امر شدہ احکام کو انجام دیں تو وہ قیامت کے دن دستگار ہوں گے. یعنی دو طرح کے لوگ ہوں گے, ایک وہ ہوں گے کہ جنہوں نے یہاں انجام دیا ہے, وہاں پہنچیں گے تو سرخرو ہو جائیں گے. بعض لوگ ہوں گے جب وہاں پہنچیں گے جنہوں نے نہیں انجام دیا ہے انہیں حسرت ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد والا. اچھا, اب باقی حدیث سے چھوڑ دیتے ہیں. ایک چیز اور سمجھ لیجئے, ایک پہچان اور, یہ 7ویں پہچان ہے. ہم لوگ 2 دن سے پڑھ رہے ہیں لیکن 7ویں تک پہنچے ہیں. فرماتے ہیں کہ دل اور زبان, جن کا دل اور زبان ایک ہو, ہماری لینگویج میں کہا جائے تو دوغلے نہ ہو. جس کا دل اور زبان ایک نہ ہو اسی کو دوغلا کہا جاتا ہے. جس کا دل اور زبان, کہ دل میں کچھ ہے, زبان کے اوپر اس کے کچھ ہے. کسی کی تعریف کرے, حضور کیا کہنے ہیں قبلہ سرکار, اور دل کے اندر وہ گالیاں بک رہا ہے. اسی کو منافقت کہتے ہیں. یعنی منافقت کا جو اردو ترجمہ ہے وہ وہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا. منافقت کا اردو ترجمہ وہی ہے. تو کہتے ہیں یہ شیعوں کی پہچان نہیں ہے. شیعوں کی پہچان یہ کہ جن کی دل اور زبان جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. جو زبان پہ ہوتا ہے وہی ان کے دل میں ہوتا ہے, جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان محزم قال دخلت على ابی عبداللہ علیہ السلام فذکرت الشیعہ فقال یا محزم ان الشیعۃ من لم یختلف قولهم وان اختلف بهم البلدان. ایک شیعہ سے دوسری شیعہ کی پہچان بتائی جا رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, یہ بڑا سخت کام ہے. یہ پہچان بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ جن کی زبان ایک ہوتی ہے, جن کا دل ایک ہوتا ہے, چاہے شہر الگ الگ ہوں, چاہے شہر جو ہیں الگ الگ ہوں. یعنی ایک شیعہ یہاں رہتا ہے, ایک شیعہ لکھنؤ میں رہتا ہے, تو ڈسٹینس ہے 250-300 کلومیٹر کا. جسم الگ الگ ہیں, جسموں میں دوری ہے, لیکن جب دونوں کی زبان اور ملاقات نہیں, ملنا نہیں, جلنا نہیں, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں, لیکن بس ایک ہی سملرٹی ہے کہ وہ بھی شیعہ ہیں یہ بھی شیعہ ہیں, تو جو اس کی زبان ہوگی وہی اس کی زبان ہوگی, جو اس کا دل ہوگا وہی اس کا دل ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ ہے شیعوں کی پہچان. ملے گا کوئی؟ ایک صلوات پڑھی محمد والے. میزم کہتا ہے میں امام صادق کے پاس گیا اور شیعوں کی بات کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا, اے میزم بتحقیق شیعہ وہ ہیں کہ جن کی بات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا اگرچہ ان کے شہر ایک دوسرے سے دور کیوں نہ ہوں. ان المحزم الاسدی, یہ بھی انہی سے بات ہے. ان ابی قال ابو عبداللہ علیہ السلام یا میزم شیعتنا لن تختلف قلوبهم وان اختلف بهم الدار, کہ جن کے دل الگ الگ نہیں ہوتے اگرچہ ان کے گھر الگ الگ ہوتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کے جسموں کے درمیان میں فاصلہ پایا جاتا ہے لیکن ان کے دلوں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں پایا جاتا. اور یہ جانتے ہیں اس کا مطلب خالی صرف اور صرف ایک زمانے اور ایک پیریڈ سے نہیں ہے, بلکہ ہو سکتا ہے 100 سال پہلے مرا ہو اور یہ 100 سال بعد پیدا ہو رہا, لیکن اس کے باوجود اس کی اور اس کی زبان ایک ہوگی, اس کا دل اور اس کا دل ایک
ایسا ہوگا. یہی خصوصیات اہل بیت کی تھی. ٹوٹل دیکھیے گا تو کتنے سال بنتے ہیں, یعنی جو پیریڈ ہے رسول خدا سے لے کر کے, پہلے امام سے لے کر کے 37 عام الفیل, اس سے لے کر کے آخری امام کی غیبت تک, کتنا لمبا پیریڈ بنتا ہے؟ 250 سال 300 سال کا بن جاتا ہے نا, 250 300 سال, 350 سال تقریباً. اور اس درمیان میں نہ زبان بدلی نہ دل بدلا. جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا, جو دوسرے نے کہا وہی تیسرے نے کہا, جو تیسرے نے کہا وہی چوتھے نے کہا, جو چوتھے نے کہا وہ پانچویں نے کہا. کتنی جنریشن ہو گئی؟ تقریباً 11-12 جنریشن. 11-12 جنریشن کے درمیان میں ڈسٹینس کتنا ہے؟ 300 سال کا. لیکن اس کے باوجود یہی پہچان ان کے ماننے والوں کی, جو سلمان نے کہا وہی جسے کہہ لیجئے کہ ابو ذر کہہ رہے ہیں, جو ابو ذر نے کہا وہی مقداد نے کہا, جو مقداد نے کہا جو وہی عقیدہ زبان اور دل وہی عمار کا ہے, وہی شہدائے کربلا کا ہے. ویسے ہر امام کے زمانے میں بہلول اولول سب لیتے ہوئے آخری امام تک جو واقعاً اہل بیت کے شیعہ ہیں, ان کے دل و زبان کو ملا کے دیکھ لیجئے تو جیسے اہل بیت کے معصومین کے اور ائمہ کی دل اور زبان میں فرق نہیں نظر آئے گا, ویسے ہی جو ان کے خاص شیعہ ہیں ان کے دل اور زبان کے درمیان میں فرق نظر نہیں آئے گا, چاہے زمانہ 300-350 سال کا ہو کیوں نہ ہو. یہ پہچان ہے. بس کرتے ہیں, کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.